بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے کہاں سے پرواز بھری، ایران حقائق سامنے لے آیا۔ ایرانی مشن برائے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی جنگی طیاروں نے عراق میں واقع امریکی فوجی بیس سے پروازیں بھریں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی مشن برائے اقوام متحدہ نے ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایرانی مشن برائے اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی جنگی طیاروں نے عراق میں واقع امریکی فوجی ایئر بیس سے اڑانیں بھریں۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے کم از کم 3 میزائل ڈرون کو نشانہ بنایا۔ تہران کے قریب امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے S-300 ڈیفنس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی ڈرونز نے تہران اور مضافات میں پارچن ملٹری بیس اور ڈرون فیکٹری پر بھی حملے کیے۔ ادھر ایران نے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے 4 فوجیوں کے جاں بحق ہونے اور معمولی نقصان کی تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران پر حملے میں 100 جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور 20 ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل داغے گئے تھے۔ بعد ازاں اسرائیلی فوج نے اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی اڈوں پر میزائل گرنے کی تصدیق کی تھی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ایرانی میزائل کچھ اسرائیلی فضائی اڈوں پر گرے ہیں۔ میزائل گرنے کے نتیجے میں فضائی اڈوں کی انتظامی عمارتیں اور جہازوں کی مرمت کی جگہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پر جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے اسرائیل کو انتقامی کارروائی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تہران پر جارحیت کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نائب صدر محمد رضا عارف نے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے نمائندوں سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا، مناسب وقت اور حالات میں اسرائیل کو جواب دیں گے۔ تہران پر جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فوجی مراکز پر اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ دنیا کو عالمی امن اور سلامتی کے لیے اس مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے نام خط لکھ دیا۔ کہا، اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کا جواب ایران کا قانونی حق ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملے کا جواب نہ دے۔ روئٹرز کے مطابق اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو میں لائیڈ آسٹن نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا۔ ایک بیان میں لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ ایران کو اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور حملوں کے اس تبادلے کا اختتام ہونا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی اسرائیلی حملوں میں 4 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایرانی فوج نے اسرائیلی حملے میں اپنے 4 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملے میں ایرانی فوج کے 4 سپاہی شہید ہوئے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم نے کامیابی سے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایران کے مطابق صہیونی فضائیہ کے حملے میں کچھ مقامات پر محدود نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں نے قریبی فاصلے سے متعدد میزائل داغے جو ایران نے میزائل دفاعی نظام کے ذریعے مار گرائے۔ ایرانی سرکاری خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ مہر آباد اور امام خمینی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر صورتحال معمول پر ہے۔ تہران صوبے کے ارد گرد کی فضائی حدود میں دشمن کے اہداف کو کامیابی سے مار گرایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کو روس کے خلاف ایک اور بڑی ناکامی کا سامنا۔ یوکرین کی جانب سے روس کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کروانے کی کوششیں ایک بار پھر ناکام ہو گئیں۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ کے خلاف کمزور اقدامات اٹھانے والے ممالک کی فہرست میں روس کو شامل کرنے کے خلاف چین، بھارت، سعودی عرب اور جنوبی افریقہ سمیت دیگر ممالک دفاع میں آ گئے۔
پیرس میں بین الاقوامی مالیاتی جرائم کے نگرانی کے ادارے میں اس ہفتے ہونے والے اجلاس کے بارے میں 2 ذرائع نے بتایا کہ یوکرین کی تجویز کو مسترد کرنے والے گروپ میں برازیل بھی شامل ہے۔ ایک ذرائع کا بتانا ہے کہ یوکرین کی روس کے خلاف تجاویز ناکافی شواہد کے باعث مسترد کر دی گئیں۔ FATF کے ممبر ممالک میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ اور دیگر بڑی معیشتیں شامل ہیں جنہوں نے اس پیش رفت پر فوری تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ یوکرینی حکومت نے موقف اختیار کیا تھا کہ روس بین الاقوامی مالیاتی نظام کے لیے خطرہ ہے اور پہلے سے بلیک لسٹ میں شامل ممالک ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ قریبی روابط کا حوالہ بھی دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی لبنان اور شمالی غزہ میں 22 گھنٹے میں 13 اسرائیلی فوجی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ جنوبی لبنان اور شمالی غزہ میں 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے 13 اہلکار ہلاک اور 60 سے زیادہ فوجی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق رواں ماہ جنگی کارروائیوں میں 66 اسرائیلی ہلاک ہوئے جن میں سے بیشتر فوجی تھے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری میں 58 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں کمال عدوان ہسپتال پر بھی بڑا حملہ کیا جس سے ہسپتال کے جنریٹر اور آکسیجن پلانٹ تباہ ہو گئے۔ آکسیجن نہ ہونے سے ICU میں 2 بچے انتقال کر گئے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج نے آپریشن کرتے ہوئے سینکڑوں فلسطینی گرفتار کر لیے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت سمیت لبنان کے متعدد علاقوں میں بھی فضائی حملے کیے جن میں 3 لبنانی صحافی شہید ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے غزہ و لبنان کے لیے 13ویں امدادی کھیپ بھی روانہ کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے رہائشیوں پر صہیونی فوج کے بدترین حملے جاری۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے بیت الحیہ میں 6 رہائشی عمارتوں پر حملہ کر کے 45 فلسطینیوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 روز تک غزہ کے کمال عدوان ہسپتال پر قبضہ رکھنے کے بعد اسرائیلی فوجیں اب ہسپتال سے نکل چکی ہیں مگر انخلا کے وقت کئی مریضوں کو اپنے ساتھ لے گئیں جبکہ ہسپتال سے 8 فلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشیں بھی برآمد ہوئیں۔ دوسری جانب لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری میں مزید 19 افراد شہید ہو گئے جبکہ جواب میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر 100 سے زیادہ راکٹ اور میزائلوں سے حملہ کیا جن میں اسرائیلی فوجی اہداف اور ایک شہری علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان سے اچھے تعلقات پر بھارت کا ترکی کے خلاف بڑا اقدام۔ بھارت نے بین الاقوامی سطح پر بین الحکومتی تنظیم برکس میں ترکی کی رکنیت کی درخواست پاکستان سے اچھے تعلقات کی وجہ سے بلاک کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ برکس کی تنظیم کی رکنیت کے لیے ترکیہ نے درخواست دے رکھی ہے اور ماسکو میں منعقد حالیہ سربراہی اجلاس میں بھارت نے ان کی درخواست بلاک کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ترکیہ کی رپورٹ کو برکس میں شامل دیگر کئی ممالک کی حمایت حاصل تھی اور اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے مذاکرات حتمی مراحل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مزید بتایا گیا کہ ترکیہ کی رکنیت کے لیے مذاکرات حتمی شکل اختیار کرنے کے قریب پہنچنے کے باوجود بھارت نے اس لیے مخالفت کی کہ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان قریبی تعلقات ہیں جبکہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات طویل عرصے سے کشیدہ چل رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے ترکیہ کی رکنیت روکے جانے پر برکس نے 2024 میں مزید نئے ارکان شامل کرنے کا فیصلہ بھی روک دیا، تاہم 13 ممالک کی آفیشیل شراکت دار ملک کی حیثیت سے درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کا یوم سیاہ، احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے 77 سال مکمل ہو گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر مقبوضہ کشمیر اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں وزارت امور کشمیر کی جانب سے احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ کیا۔ ریلی میں لبریشن سیل، حریت کانفرنس کے رہنما کے علاوہ
وزارت اطلاعات اور وزارت خارجہ کے افسران کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ یاد رہے یوم سیاہ ہر سال 27 اکتوبر کو منایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری عوام بھارتی تسلط کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔